الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، نئے سال کا یہ دوسرا جمعہ ہے جو 1442 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہمارے اور آپ کے ہاں جو آغاز ہوتا ہے وہ ماہ محرم الحرام سے آغاز ہوتا ہے، یعنی نئے سال کا یہ پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام کا رواں دواں ہے، اور اس کا یہ دوسرا ہفتہ جمعۃ المبارکہ جس میں ہم اور آپ حاضر ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربا سجود ہونے کے لیے یکجا ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماہ محرم الحرام شریف کی آج 8ویں تاریخ ہے۔ آپ جانتے ہیں، بخوبی واقف ہیں، بلکہ بڑے ہی نہیں، جوان ہی نہیں، بوڑھے نہیں، بلکہ بچے بچے بھی واقف ہیں کہ جو ہی محرم الحرام شریف کا چاند آسمان میں نمودار ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے دلوں میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، ان کی شہادت، ان کی ایثار، ان کے رفقا کا میدان کربلا میں شریک ہو کر اللہ کی راہ میں جانوں کا قربان کرنا، یہ یاد ہمارے اور آپ کے دلوں میں تازہ ہو جاتی ہے، اور بچے بوڑھے جوان سبھی کے زبان پہ نام حسین کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو شان ہے، یہ اس قدر عرفہ و اعلیٰ شان کیسے ہے، ہم آج اس پہ گفتگو کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا، برتر و بالا کر دیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 1450 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور دنیا کے ہر کونے میں، ہر سمت میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، وہیں اللہ کے پیارے حبیب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ دوستان محترم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام کو بلند فرمایا ہے۔ دوستان محترم، جس محبوب کے نام کو اللہ نے بلند فرمایا ہے، اس اللہ کے محبوب نے حضرت امام حسین کو اپنا محبوب فرمایا ہے، حضرت امام حسن کو اپنا محبوب فرمایا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوب ارشاد فرما دیا ہے کہ جس نے میرے ان شہزادوں سے، میرے ان بیٹوں سے، میرے ان بچوں سے، یعنی کہ حضرت امام حسن و حسین سے محبت کیا، گویا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کیا، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کر لیا اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا، اور جس نے ان سے بغض رکھا، جس نے ان کے نام و نمود کو ختم کرنے کی کوشش کر دی، جس نے ان کے وجود کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش کر دی، گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا، گویا اس نے میرے نام و نمود کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی، گویا جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا اس نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسنین کریمین کا ذکر بلند و بالا ہوتا نظر آ رہا ہے، عرفہ و اعلیٰ نظر ہوتا آ رہا ہے، کیونکہ بچوں کی زبان پہ بھی ہے یا حسن یا حسین، بڑوں کی زبان پہ بھی یا حسن یا حسین، بوڑھوں کی زبان پہ بھی ہے یا حسین۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ پہ بھی ہر وقت حسن و حسین ہے، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ دوستان محترم،
جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہچان بنا دیں، جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شناخت بتا دیں، بھلا ہم اور آپ اگر فراموش کر دیں، انہیں بھول جائیں گے تو گویا اپنی آخرت کو ہم برباد کر لیں گے۔ دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین متین کا پیغام ہمارے اور آپ تک پہنچایا ہے، اور کیسی کیسی سنگلاخ وادیوں میں جا کر اسلام کا کلمہ حق کو بلند فرمایا ہے۔ دوستان محترم، آپ سے یہ باتیں ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاران کی چوٹی پر چڑھ کر اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا اعلان فرمایا تھا تو کیسے کیسی مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا ہے، آپ کو بھوکے رہنا پڑا ہے، آپ کو پیاسے رہنا پڑا ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے چاہنے ماننے والوں سے، آپ نے اپنے صحابہ سے کبھی جاہ و حشمت نہیں مانگا، دولت و ثروت نہیں مانگا، زمین و جائیداد نہیں مانگا، حتیٰ کہ طائف کی وادی میں آپ لہو لہان ہو جاتے ہیں، پھر بھی آپ اس کے بدلے میں اپنے چاہنے والوں سے، اپنے امتیوں سے، اپنے جانثاروں سے کوئی اس کے عوض میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قرآن عظیم شاہد ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے، اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے، اے محبوب آپ ان کو یہ حکم دے دیجئے کہ اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو، میرے دین کی اس خدمت پہ تم مجھے کچھ اجرت دینا چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت دار جو ہیں، میرے حضرات حسنین کریمین جو ہیں، میرے علی بھائی جو ہیں، میرے علی جو داماد ہیں، میری فاطمہ جو لخت جگر ہیں، ان سے محبت کرو۔ اگر تم ان سے محبت کرو گے تو تمہارا ایمان بھی کامل ہو جائے گا، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی، حتیٰ کہ تمہارا پروردگار بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ دوستان محترم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بے شمار احادیث سے کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار سے کیسی محبت کرنی چاہیے، کیسی وارفتگی عشق رکھنا چاہیے، اور خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں پنجتن پاک سے محبت کرنے کا حکم فرما دیا ہے۔ دوستان محترم، لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان مقدس نفوس قدسیہ کی سیرت طیبہ کو پڑھیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ سیرت یہ مقدس نفوس قدسیہ ایسی ہیں، ان کی سیرت طیبہ کو جب ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں کہ آپ نے دنیا کی کوئی جاہ و حشمت طلب نہیں کی ہے، بھوکے رہے ہیں، فاقے سے رہے ہیں، لیکن اپنے نانا جان کی امتوں کی بقا کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے، ان کی بخشش و نجات کے لیے ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے دعائیں فرماتے رہتے ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا جاڑے کی، ٹھنڈے کی لمبی راتوں میں، آپ جانتے ہیں کہ بنسبت گرمی کے یا دیگر موسموں کے ٹھنڈے کی رات جو ہوتی ہے، سردی کی رات جو ہوتی ہے، وہ لمبی رات ہوا کرتی ہے، اور اس پوری رات میں بی بی فاطمہ الزہرا سجدے میں سر کو رکھ دیا کرتی تھیں اور فجر کی اذان ہو جایا کرتی تھی، عرض گزار ہوتی ہیں، اے مولا یہ تو نے کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ تیری فاطمہ کا ایک سجدہ بھی نہیں پورا ہو پاتا ہے اور صبح کی اذان ہو جاتی ہے۔ دوستان محترم، اس سجدوں میں، ان سجدوں میں حضرت بی بی فاطمہ نے اپنے نانا جان کی امت کی بخشش طلب کی ہے، اپنے نانا جان کی امتیوں کی سلامتی طلب کی ہے۔ دوستان محترم، وہ ہمارے محسن اعظم ہیں، ہم انہیں جس قدر یاد کریں، جتنا ان کا نام لیں اتنا ہی کم ہے، لہٰذا ان 10 ایام میں ہمیں سیرت طیبہ کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم ان مقدس نفوس قدسیہ کی سیرت کو پڑھیں یا علماء کرام سے سنیں اور اپنی زندگی میں ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ حق و صداقت پر رہ کر امام عالی مقام نے اپنے پورے کنبے کو بھوکے اور پیاسے رہ کے قربان کر دیا، لیکن یزید پلید کے ہاتھ پہ بیعت کرنا گوارا نہیں کیا۔ اگر آپ یزید پلید کے ہاتھ پہ اگر اپنا دستے مبارک دے دیتے، بیعت کر لیتے، تو پھر یہ بھوکے پیاسے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو شہید نہ ہونا پڑتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارا اور آپ کا یہ عالم ہے کہ اگر گھر میں کھانے کو نہیں ہے تو ہماری بیوی، ہمارے بچے ہی ہمیں دوسرا ناجائز راستہ دکھاتے ہیں، یہ اختیار کرنے پہ مجبور کراتے ہیں کہ دیکھیے فلاں جگہ وہ کیسے آگے بڑھ رہے ہیں، کیسے ترقی کر رہے ہیں، جبکہ وہ ناجائز اور رشوت اور دیگر غلط اور حرام طریقے سے لے کر اپنی بلڈنگ یا اپنے پیٹ کو بھر رہے ہیں۔ دوست
دوستان محترم قربان جائیے، ننھے علی اصغر بھی وہاں موجود ہیں، جوان سال حضرت علی اکبر بھی وہاں موجود ہیں، حضرت قاسم حضرت عباس علمبردار بھی موجود ہیں، لیکن آپ کی شہر بانو زوجہ محترمہ بھی موجود ہیں، ام رباب بھی موجود ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ اے امام اے میرے بابا جان، ہم لوگ 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، آپ کیوں نہیں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں؟ کسی نے بھی آپ کے پائے استقلال کو جنبش دینے کی کوشش نہیں کی ہے۔ دوستان محترم، ہمیں یہ کربلا کے معرکے سے سبق لینا چاہیے کہ ہم بھوکے رہ جائیں، پیاسے رہ جائیں، لیکن مال حرام کی طرف نگاہ نہ دوڑائیں، کسی کا مال غصب کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ حق اور حلال کے ساتھ رزق حلال کی کوشش کریں، رزق حلال حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور صدق مقال یعنی سچی باتوں پہ ہمیشہ قائم رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو امام علی مقام و دیگر شہدائے کربلا کے صدقے میں حق و صداقت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان پہ رکھے، ایمان ہی پہ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔